بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کے جھروکوں سے ایک ایسی داستان ابھرتی ہے جو عقل کو دنگ اور انسانی جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ اس دور کا تذکرہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سن کر کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، مگر اسی عظیم سلطان کے دور حکومت میں مصر کے ایک گمنام گوشے میں ایک ایسی عورت کا چرچا عام تھا جس نے اپنی خوبصورتی اور گناہ کی دنیا میں وہ نام بنایا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس عورت کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ لوگ اس کے ساتھ صرف ایک رات گزارنے کی حسرت میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹانے کو تیار رہتے تھے، اور روایت ہے کہ کئی بدبختوں نے تو اس کے در پر حاضری دینے کے لیے اپنے آبائی مکان اور جائیدادیں تک فروخت کر ڈالی۔ لیکن اس عورت کا ایک عجیب و غریب اصول تھا کہ وہ کبھی کسی کی حویلی یا عالیشان گھر پر نہیں جاتی تھی، بلکہ جو بھی اس کا طلبگار ہوتا اسے خود چل کر اس کے ٹھکانے پر آنا پڑتا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ حیرت کا پہاڑ تو تب ٹوٹتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت جہاں ایک طرف گناہوں کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، وہیں وہ ہر سال باقاعدگی سے حج کی سعادت بھی حاصل کرتی تھی۔ جب یہ عجیب و غریب اور متضاد خبریں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ آخر ایک ہی انسان کے اندر خیر اور شر کا یہ عجیب سنگم کیسے ممکن ہے۔ سلطان جو کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے حکمران تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معمے کی حقیقت کا سراغ لگائیں گے اور اس پر اسرار عورت کا اصل چہرہ بے نقاب کریں گے۔ سلطان نے اپنا شاہانہ لباس اتارا اور ایک عام مسافر کا بھیس بدل کر اپنے ساتھ سونے کے سکوں اور مٹی سے بھری ایک تھیلی لی تاکہ اس عورت کے پاس جانے کا بہانہ میسر آ سکے۔ رات کے سناٹے میں جب پورا شہر سو رہا تھا، سلطان اس عورت کے مکان کی طرف بڑھے جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر دلوں میں تجسس کا طوفان برپا تھا۔ جیسے ہی سلطان اس کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگلا لمحہ ان کی زندگی کی سب سے بڑے انکشاف کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا ہے۔ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور سلطان کی نظر اس پر پڑی تو زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی، کیونکہ وہاں جو منظر تھا وہ کسی بھی انسانی عقل کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سلطان کے سامنے جو حقیقت آئی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اس رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا وہ راز کیا تھا جس نے مرد اہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی لرزنے پر مجبور کر دیا، اور وہ عورت در حقیقت کون تھی جو دن کو کچھ اور رات کو کچھ اور ہونے کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی؟ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب پاتے ہی مصر کی گلیوں میں ایک نیا انقلاب آنے والا تھا، اور سلطان کو اپنی بصیرت پر ایک ایسا سبق ملنے والا تھا جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو جانا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس عورت کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں موجود مٹی اور سونے کی تھیلی لرز رہی تھی، کیونکہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت کے چہرے پر وہ گناہ کی نحوست نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہے تھے، بلکہ وہاں ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ سلطان نے اپنی شناخت چھپائے رکھی اور ایک گاہک بن کر اس کے سامنے مٹی اور سونے کے سکے پیش کیے تو اس عورت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے مسافر، تو نے بھی وہی سمجھا جو یہ دنیا سمجھتی ہے۔ سلطان نے جب پوچھا کہ تمہاری اس بدنامی اور ہر سال حج پر جانے کی حقیقت کیا ہے تو اس عورت نے وہ انکشاف کیا جس نے سلطان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل ان بے سہارا اور یتیم بچیوں کی کفالت کرتی ہے جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اس نے اپنے اوپر بدکاری کی تہمت اس لیے لی تاکہ وہ معاشرے کے ان امیر اور ہوس پرست لوگوں سے مال بٹور سکے جو گناہ کی خاطر اپنی جائیدادیں لٹانے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ ان بدبختوں سے رقم لیتی تھی مگر انہیں کبھی چھونے تک نہیں دیتی تھی، بلکہ انہیں نشہ آور مشروب پلا کر سلا دیتی اور صبح ہونے سے پہلے انہیں نکال دیتی۔ وہ تمام جمع شدہ رقم غریبوں کی شادیوں اور یتیموں کے سر پر سایہ فراہم کرنے میں صرف کرتی تھی، اور ہر سال حج پر جا کر اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑاتی تھی، یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کو بچانے کے لیے اپنی عزت کی قربانی دی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر سکتے میں رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ
کہ جیسے دنیا گناہگار سمجھ رہی تھی وہ تو انسانیت کی عظیم خدمتگار نکلی۔ سلطان نے اسی وقت اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے پاک دامن عورت، تو نے ثابت کر دیا کہ نیت صاف ہو تو اللہ راستے نکال دیتا ہے، مگر آج کے بعد تجھے یہ تہمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان نے اسی وقت شاہی خزانے سے اس کے تمام فلاحی کاموں کی ذمہ داری لینے کا حکم صادر کیا اور پورے مصر میں اس کی پاک دامنی کا اعلان کروایا تاکہ دنیا جان سکے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر وہ آدمی برا نہیں ہوتا جسے دنیا برا کہتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس عورت کی سچی کہانی سن چکے تو ان کا دل موم کی طرح پگھل چکا تھا اور وہ اس سوچ میں گم تھے کہ کس طرح ایک کمزور عورت نے اکیلے ہی معاشرے کی برائیوں سے لڑنے کا ایک ایسا انوکھا راستہ اختیار کیا جس کا تصور بھی محال تھا۔ سلطان نے کمرے کے گوشے میں دیکھا جہاں کئی یتیم بچیاں سکون کی نیند سو رہی تھیں، جنہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کی یہ ماں ان کی عصمتوں کی خاطر اپنی ساکھ کی کیسی خوفناک قربانی دے رہی ہے۔ سلطان نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنت اسلام، تو نے وہ معرکہ سر کیا جو شاید میری فوجیں میدان جنگ میں بھی نہ کر پاتی ہوں گی۔ تو نے گناہ کے اڈوں کو خیر کے ٹھکانوں میں بدل دیا۔ سلطان نے اسی لمحے اپنے سپاہیوں کو طلب کیا جو بھیس بدل کر بہر پہرا دے رہے تھے اور حکم صادر کیا کہ اس عورت کو پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ محل لایا جائے اور اس کے تمام اخراجات اب سے ریاست کی ذمہ داری ہوں گے۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر پورے مصر میں آگ کی طرح پھیلی کہ وہ عورت جیسے لوگ بدکار سمجھتے تھے وہ دراصل سلطان کی معزز مہمان ہے، تو شہر کے وہ تمام امیر اور خود کو معتبر سمجھنے والے لوگ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے جنہوں نے اس کے پاس جانے کے لیے اپنی جائیدادیں لوٹائی تھیں۔ سلطان نے ایک عام دربار لگایا جہاں اس عورت کی پاک دامنی کی گواہی خود سلطان نے دی اور ان تمام لوگوں کو سر عام ذلیل کیا گیا جنہوں نے ہوس کی خاطر اپنی انسانیت بیچ دی۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ اب اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور اس کا مشن پورا ہو گیا ہے تو اس نے سلطان سے ایک آخری درخواست کی کہ اس کے مکان کو ایک ایسی درسگاہ اور یتیم خانے میں تبدیل کر دیا جائے جہاں بچیوں کو صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ عزت کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی سکھایا جائے۔ سلطان نے نہ صرف اس کی یہ خواہش پوری کی بلکہ اس جگہ پر ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی جس کا نام قصر عفت رکھا گیا۔ اس واقعے نے پورے مصر کی اخلاقی حالت کو بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کو یہ سبق ملا کہ کسی کے زہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ وہ عورت جس نے برسوں تک دنیا کی نظروں میں گناہگار بن کر گزاری تھی، اس کا آخری وقت جب قریب آیا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت تھی جو صرف سچے بندوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس کی وفات پر پورے مصر نے آنسو بہائے اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے جنازے کو کندھا دیا۔ یہ داستان آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ خدا نیتوں کا حال جانتا ہے اور کبھی کبھی مٹی کی تہوں کے نیچے وہ سونا چھپا ہوتا ہے جسے پہچاننے کے لیے سلطان جیسی بصیرت درکار ہوتی ہے۔ اس عورت کی قربانی نے تاریخ میں یہ ثابت کر دیا کہ عزت صرف نام بچانے میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بچانے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت ہلاکو خان کا خونی لشکر بغداد کی گلیوں میں انسانی سروں کے مینار بنا رہا تھا اور فضا میں صرف بارود، خون اور سسکتی ہوئی انسانیت کی بو رچی بسی تھی، عین اسی وحشتناک دور میں موت کا یہ سوداگر ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں زندگی تو خاموش تھی مگر عبرت کا ایک عجیب تماشا سر عام لٹکا ہوا تھا۔ ہلاکو خان جس کے نام سے بڑے بڑے سورماؤں کے پیتے پانی ہو جاتے تھے، اچانک اپنی گھوڑی کی لگام کھینچ کر ایک ایسی حویلی کے سامنے رک گیا جس کے صدر دروازے پر ایک دیو کامت کتا لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا موت کی آغوش میں جھول رہا تھا۔ یہ منظر اس قدر غیر معمولی تھا کہ ہلاکو خان جیسا ظالم انسان بھی اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے ماتھے پر پڑنے والی سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ اس لٹکے ہوئے جانور کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو اس کے فہم سے بالاتر ہے۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو
हुक्म दिया कि इस हवेली के मालिक को हाजिर किया जाए, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जिस शहर में इंसानों की जान की कीमत एक कूड़ी नहीं, वहाँ किसी ने एक कुत्ते को इस तरह सरेआम फांसी क्यों दी है। कुछ ही देर में एक सफेद रीश बुजुर्ग, जिसके चेहरे पर खौफ का कोई नामो निशान न था, निहायत इत्मीनान के साथ हलाकू खान के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ इस अंदाज से देखा कि हलाकू खान को अपनी हैबत कम होती महसूस होने लगी। हलाकू ने गरजदार आवाज में पूछा कि ऐ नादान बूढ़े, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू किसके सामने खड़ा है और तेरी ये जुर्रत कि तूने अपने घर के बाहर ये तमाशा लगा रखा है। आखिर इस कुत्ते का कसूर क्या था कि तूने उसे यूं इबरत का निशान बना दिया। वो दाना आदमी मुस्कुराया और उसने जो जवाब दिया वो हलाकू खान के दिल में किसी तीर की तरह पैवस्त हो गया, क्योंकि इस जवाब में एक ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जो शायद उस जालिम बादशाह की तकदीर बदलने वाली थी। फिजा में एक गहरा सन्नाटा छा गया और हलाकू के सिपाही अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ जमा कर उस बूढ़े की गर्दन उड़ाने का इंतजार करने लगे, मगर वो बूढ़ा अपनी जगह से टस से मस न हुआ और उसने एक ऐसी बात कही जिसने तारीख का धारा मोड़ने की बुनियाद रख दी। हलाकू खान की आंखों में खून उतर आया था और उसके हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर सख्ती से जम चुके थे, मगर वो बूढ़ा आदमी किसी चट्टान की मानद अपनी जगह खड़ा रहा और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके लहजे में ऐसी गूंज थी जिसने हलाकू के लश्कर के घोड़ों तक को लर्जा कर रख दिया। उसने कहा कि ऐ वक्त के जाबिर हुक्मरान, तू इस कुत्ते की मौत पर इसलिए हैरान है कि ये वफादार कहलाता है, मगर याद रख जब वफादारी बेगैरती में बदल जाए तो उसका अंजाम यही होता है जो तेरे सामने है। ये कुत्ता मेरी हवेली का रखवाला था और उसकी एक आवाज पर चोर तो क्या परिंदा भी यहाँ पर मारने की जुर्रत नहीं करता था, मगर जिस रात मेरे घर में लुटेरे दाखिल हुए और मेरी इज्जत व आबरू पर हाथ डाला तो ये कुत्ता अपनी जंजीर तोड़ने और दुश्मन का गला काटने की बजाय उन लुटेरों के फेंके हुए गोश्त के एक टुकड़े पर अपनी गैरत बेचकर दम हिलाता रहा और खामोशी से उस गोश्त को चाटता रहा, जबकि उसके मालिक का घर लुट रहा था। मैंने उसे फांसी इसलिए दी ताकि दुनिया को बता सकूं कि वो मुहाफिज जो लालच में आकर अपने फराइज भूल जाए और दुश्मन का लुकमा खाकर खामोश हो जाए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि एक गद्दार कुत्ता इस भेड़िए से ज्यादा खतरनाक होता है जो सामने से हमला करता है। बूढ़े की ये बात सुनकर हलाकू खान के चेहरे का रंग बदलने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये बूढ़ा कुत्ते की मिसाल देकर दरअसल उन गद्दारों और जमीर फरोशों पर तंज कर रहा है जिन्होंने अपने ही मुल्क के दरवाजे हलाकू के लिए खोले थे। हलाकू ने गुस्से से तड़प कर कहा कि क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं भी उन लुटेरों की तरह हूँ? तो उस दाना ने हंस कर जवाब दिया कि तू तो सिर्फ एक कोड़ा है जो खुदा ने हम जैसे गुनहगारों पर बरसाया है, लेकिन असल मुजरिम वो कुत्ते हैं जो हमारे अपने थे और हमारी हिफाजत के नाम पर दुश्मनों के तलवे चाटने लगे। फिजा में मौत जैसी खामोशी छा गई और हलाकू के जर्नैल इस इंतजार में थे कि कब इशारा हो और इस बूढ़े का सर कलम कर दिया जाए, मगर हलाकू खान जो लाखों इंसानों का कातिल था उस वक्त एक बेबस कैदी की तरह उस दाना आदमी की बातों के सहर में जकड़ा जा चुका था। उसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े आलमों को झुकते देखा, मगर इस बूढ़े के हक गोई ने उसके अंदर छुपे हुए खौफ को पहली बार बेदार कर दिया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि उस सच्चाई में है जो मौत की आंखों में आंखें डाल कर कही जाए। हलाकू ने आहिस्ता से अपनी तलवार मियान में डाली और अपने घोड़े का रुख मोड़ते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बस्ती को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस कौम में अब भी ऐसे हक गो बूढ़े मौजूद हैं उसे मिटाना मुमकिन नहीं। वो दाना आदमी वहीं खड़ा रहा और हलाकू का अजीम शान लश्कर धूल उड़ाता हुआ पसपा होने लगा, गोया एक लटके हुए कुत्ते की लाश ने एक पूरे शहर को मिटने से बचा लिया। और तारीख के पन्नों में ये वाकया हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि जब मुहाफिज गद्दार हो जाएं तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, मगर जब कोई एक इंसान हक के लिए खड़ा हो जाए तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। हलाकू खान का लश्कर तो वहाँ से रुखसत हो गया, मगर उस बूढ़े दाना की बातें किसी जहरीले नाग की तरह उसके शऊर को डसती रहीं और वो तमाम रात अपनी ख्वाबगाह में बेचैन रहा, क्योंकि उसे पहली बार ये एहसास हुआ था कि ज़मीनें फतह करना तो आसान है, मगर इन ज़मीरों को झुकाना नामुमकिन है जो मौत के सह में भी मुस्कुराना जानते हैं। उधर बस्ती के लोग जो अब तक खौफ से दुबके हुए थे आहिस्ता आहिस्ता अपनी पनाहगाहों से बाहर निकलने लगे और उस हवेली के गिर्द जमा हो गए जहां वो कुत्ता अब भी लटक रहा था।
اور وہ بوڑھا آدمی اب بھی اسی سکون کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اے مرد خدا، تو نے اپنی اور ہماری جان اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈالی؟ تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ جس دن کتے گوشت کے ٹکڑوں پر بکنے لگیں اور محافظ غداروں کے دسترخوان کی زینت بن جائیں، اس دن زندگی اور موت میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور میں نے ہلاکوں کو صرف یہ پیغام دیا ہے کہ ظلم کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی جتنی ایک حق پرست کی پکار ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہلاکو خان کی وحشت قصہ پرینہ بن گئی، مگر وہ حویلی اور اس کے بہر لٹکی ہوئی وہ زنجیر صدیوں تک آنے والے مسافروں کو یہ سبق دیتی رہی کہ جب کسی قوم کے حکمران اور نگہبان ضمیر بیچ دیتے ہیں تو ان کا انجام عبرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی تاریخ کے قبرستان میں ہلاکو خان جیسے ہزاروں جابر دفن ہیں جن کا نام لینے والا کوئی نہیں، مگر اس دانا بزرگ کی وہ حق گوئی آج بھی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا جانتے ہیں۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت اصل میں وہ نہیں جو خون بہے، بلکہ طاقت وہ ہے جو خون بہانے والے کے ہاتھ روک دے اور اسے اپنی حقیقت کا آئینہ دکھا دے۔ یہاں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود ان کتوں کو پہچان پاتے ہیں جو بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جو صرف چند لقموں کی خاطر اپنے گھروں اور اپنی قوموں کا سودا کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جو قومیں اپنے محافظوں کی غداری پر خاموش رہتی ہیں ان کا مقدر صرف ہلاکو خان جیسے لٹیرے ہی ہوتے ہیں۔ اس بوڑھے کی آواز آج بھی بغداد کی ویران گلیوں اور تاریخ کے اوراق میں گونج رہی ہے کہ غداری کا کوئی عذر نہیں ہوتا، اور عبرت کا نشان بننے سے بہتر ہے کہ انسان غیرت کی موت مر جائے۔ یوں ایک لٹکے ہوئے جانور نے وہ سبق دے دیا جو بڑی بڑی کتابیں نہ دے سکیں، اور ہلاکو خان جیسا سنگ دل بھی ایک نہتے بوڑھے کے فلسفے سے شکست کھا کر لوٹ گیا، کیونکہ سچائی کی چمک تلوار کی دھار سے کہیں زیادہ تیز اور دائمی ہوتی ہے۔